بلکہ تین اس دعا کو میں نے ذخیرہ آخرت بنا دیا، آخرت کا توشہ بنا دیا۔ تیری وہ چھوٹی دعا تھی، میں ہر دن اسے پڑھاتا تھا، بلاتا تھا، پڑھا کرتا تھا، اس دن سے لے کر آج تک تیری یہ دعا پہاڑ جیسی نیکی بن گئی۔ اے میرے بندے، یہ تیری دنیا کی وہ دعا ہے جس کا پھل میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا، آخرت میں تجھے آج کے دن کام آنے کے لیے میں نے اٹھا کے رکھا۔ یہ لے تیری نیکی، یہ لے تیری دنیا کی دعا۔ اب اللہ تعالیٰ جیسے اسے سنائیا میری دنیا کی کوئی ایک دعا جو اللہ مجھے دنیا میں نہیں دیا آخرت میں دے رہا، اللہ اکبر، شرمندہ ہو کر روتے ہوئے اللہ کے دربار میں کہے گا، اے اللہ تو دنیا کی ایک معمولی دعا کے بدلے میں قیامت میں پہاڑ جیسی نیکی بنا کر دیتا۔ اس بات کا علم مجھے دنیا میں ہوتا تو میں یہ تمنا کرتا تھا، کاش میری دنیا کی ساری دعائیں قبول کیے بنا قیامت میں اسے پہاڑ بنا کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اے اللہ تو ایک دعا کے بدلے اتنا بڑا پہاڑ آخرت میں دیتا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اللہ کا بنایا اصول ہے، یہ اللہ کا بنایا نظام ہے۔ جو اس انسان کی دعا اسے دنیا میں نہیں ملتی، اسے آخرت میں اللہ پہاڑوں کی شکل میں دیتا۔ اب آپ کی کون سی دعا کو اللہ قیامت کے لیے پہاڑ بنا دیا؟ آپ کو کیا جی معلوم؟ آپ کو کیا جی معلوم؟ اب دنیا میں انسان بے صبرا ہو کے بیٹھا رہتا، میں دعا کرے نہیں ملا، میں دعا کرے نہیں ملا، پہنچیں گے خبریں پوچھیں گے، مزاریں پوچھیں گے، درگاہ پوچھیں گے، پیران کا نہیں چاہیے، ان کا نہیں چاہیے، ان کا نہیں چاہیے۔ بے صبرا مت بن، اللہ مستجاب الدعوات ہے، دعاؤں کا سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ یا عبادی، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا قبول کروں گا تو قبول ضرور کرے گا۔ اب اس کا نظام ہے، چاہے وہ دنیا میں دے گا یا آخرت میں دے گا یا کوئی مصیبت ڈال دے گا، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھو، غیروں پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پر یقین کامل رکھو، ایمان اللہ پہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو نوازتا ہے، جو تمہیں عطا کرتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے اس ایمان، اس یقین کے اوپر ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لَأَعْلَمُ النَّاسِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَفْئِدَتُهُمْ كَأَفْئِدَةِ الطَّيْرِ، میں جانتا ہوں میری امت کے ان لوگوں کو جو بہت سارے فوج در فوج کی شکل میں جنت میں جائیں گے، ان کے دل پرندوں کے دل جیسے دل ہوں گے۔ پرندوں جیسے دل رکھنے والے لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ کون ہوں گے یہ پرندوں جیسا دل؟ بے بولے اللہ کے نبی، ایک پرندہ صبح صبح اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا تسبیح پڑھتے ہوئے صبح صبح اٹھتا ہے۔ ہمارے انسان کے درندہ کے جیسا سوچا تو پرندہ 10 بجے تک بیڈ شیٹ اوڑھے سویا کرتے، گھونسلے میں کب تو دیکھیے، ارے سردی کا موسم، گرمی کا موسم، وہ میں 4 بجے 3 بجے دیکھو چی 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 چلے گا کہ ان کو ہمیں آواز زیادہ سے سکا بیڈ شیٹ کا کام سو پڑے رہے۔ اللہ ملسا تو برکت اس نے ملسا بھی ہمیں تو برکت اس نے کیسے آتی برکت کے کام درندہ میرے سے سکا سو پڑے رہتا تو اللہ امت محمدیہ کے صبح میں رکھا برکت، اللہ مبارک لهم نبی کی بکوریا، صبح کے وقت برکت نہ فجر پڑھتا نہ برکت کے وقت
انسان سو طرح سے کیا سوال میکینک بھی انسان انجینئر بھی انسان ڈاکٹر بھی انسان لائر بھی انسان ٹیچر بھی انسان ہاں سو شوروما یہ بولے سے وہ بولے تک 100 قسم کے دکان انسان بینک میں چار بینک کھاتے انسان کے سنڈیکیٹ بینک میں دیکھو اس کا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں دیکھو اس کا اکاؤنٹ وہ آندھرا بینک میں دیکھو اس کا اکاؤنٹ بروڑا بینک میں دیکھو اس کا اکاؤنٹ وہ بینک میں دیکھو اس کا ارے ڈبا سا اکاؤنٹ ہے اس کے لیکن پھر بھی بھوکا مرتا رہتا ہے انسان پھر بھی بھوکا پرندے کا کوسا تو کارخانہ اب تک دیکھے اے یہ طوطے کا بڑا میکینک شاپ کرتے اے وہ کبوتر کا بڑا شو روم ہے کرتے اے یہ گھوڑے کا بڑا سلیپر شو روم ہے کرتے اے یہ بکری کا کرانے کا دکان ہے تب تو دیکھے کوسے تو جانور کا کوسے تو پرندے کا کوسا شو روم دیکھے لیکن ان کے بینک بیلنس ہم دیکھے کسی پرندے کا بینک بیلنس نہیں کسی جانور کا شو روم نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو ان جانوروں کو یہ کس کا تو دوسروں کا ہوگا، یہ دوسروں کا دوسرا ہوگا، دیکھیں گے ادھر ادھر دیکھ کے اور ملے، دیکھا اوپر دیکھا
یہ توشہ تیرا کیا منڈے ہلایا ہو اچھا اس کا توشہ یہ ایک کام کر کھاؤ توشہ کا ہر کس نے کہا سردار یہ میرے بیٹے معلوم چورا آتی چوری کرنے یہ کھانے میں زہر ملا کر رکھا ہی نہیں یہ نوالا کھا تو کھانا نہیں کوئی ضرور زہر ملا کر رکھا ہمیں سب بھی کھانا کھا چھوڑ کے سو جانا کیا پلان کرا سردار نے سردار بولا بابا ڈنڈا بڑھا دیا لگ کھڑا منہ میں نوالا رکھتا کہ پیچھے سے ڈنڈا دینا گیا یوں کیا رکھو لگ گیا اللہ کھلاتا مانے گا کھالے گا نہیں کرے تو ڈنڈے مار کر کھلاتا اسے انسان سے کھلایا میرے بھائیوں اللہ کھلانے والا اللہ پلانے والا بھروسہ رکھنا اللہ کی ذات کو اللہ کو چھوڑ دو دوسرے چھوڑ دو بھروسہ کرے نہیں جانا تو سا مائی کھلا نہیں دیتا کون نہیں کھلاتا اللہ کے پاس ہوا کون بھی نہیں دیتا اللہ کی ذات کو بھروسہ ہے اب آئیے اللہ کی ذات پر بھروسہ یقین کے ساتھ ہمارے گاؤں کی نارائن کھیل کی اصلاح کے لیے چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے چند باتیں بڑوں کے لیے چند باتیں حالانکہ یہ میرا میٹر موضوع سے ہٹ کر اللہ پر یقین اور بھروسے کے تعلق سے اور بہت زبردست مواد ہے میرے پاس لیکن میرا وقت ختم ہو رہا نوجوانوں کے لیے ساری باتیں بتاتا ہوں وہ کیا ہے نوجوانوں اپنی جوانی کو اللہ کی رضا میں ڈالو اشتہار کرنے کو جوانی کو ضائع مت کرو کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ابن آدم سے 5 باتوں کا سوال کرے گا اس میں سے وعن شبابہ فیما افنا تیری جوانی کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا کیسا گزارا کہاں برباد کرے میرے نوجوان ساتھیوں کیا جواب دیں گے آپ لوگ آج سے ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کی شکل میں برباد ہو رہے ہیں نوجوانوں کی جوانی کہاں جا رہی ہے انٹرنیٹ گوگل کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے لڑکیوں سے دوستی کرنے میں لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں لو افیئر چلانے میں عیاشی فحاشی کے گروپ فلمیں دیکھنے میں پوری جوانی برباد ہو رہی اللہ تمہاری جوانی کا سوال کرے گا تو تمہیں کیا جواب دیں گے سوچو تمہاری خبر میں نہیں آتا قیامت میں جب اللہ سوال کرے گا تمہارے باوا تمہارے استاد تمہارے بھیا نہیں آتے بچانے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیس کیوں کرنا ہوگا اللہ سوال کرے گا جواب بدلا دینا پڑے گا سوال میں ناکام ہوئے ڈائریکٹ جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو اپنی جوانی کو عیاش و فحاشی کے کاموں میں مت لگاؤ لڑکیوں سے دوستی کر جوانی برباد مت کرو اللہ قرآن میں بولتا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات پاک مرد پاک عورتوں کے لیے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اے نوجوانوں اگر تم پاک زندگی گزارو گے اللہ تمہارے لیے جنت کی پاک حوریں تیار کر کے رکھا ہے اگر تم اپنی جوانی میں خبیث اور خباثت کی زندگی گزارو گے جہنم کی خباثت تمہارے لیے تیار ہے اور تمہاری نصیب میں خبیث عورتیں ملیں گے الزانیۃ لا ينکحها الا زانی ومشرکہ اللہ بولتا ایک زنا کرنے والے مرد کی نصیب میں زنا کرنے والی عورت کی چنتی کر اللہ تعالیٰ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت سے شادی کر سکتا زنا کرنے والی عورت زانی مرد سے شادی کر سکتی زندگی پوری زنا میں گزار رہی اے اللہ مجھے پاک دامن دلا کے کہاں سے دلاتا اللہ نہیں دلاتا اسی لیے پاک دامن زندگی گزار رہی اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار اپنی جوانی کی حفاظت کرو اپنی جوانی میں عیاشی فحاشی کے کام مت کرو اور نوجوانہ پبجی گیم یہ گیم وہ گیم موبائل گیم ایسے ویسے گیم کھیلنے میں اپنی جوانی برباد کریں کہیں کوئی برباد کریں ایک بار جوانی گئی پھر دوبارہ لوٹ کرنے آ جائے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں نیا دورہ دکھاتا نہیں وقت کی قدر کرو جوانی کی قدر کرو اور اسٹائلہ مارنے میں اللہ کی نافرمانی ٹخنے سے نیچے کپڑا نوجوانوں کا اسٹائلہ مارنے میں ٹخنے سے نیچے کپڑا تمہارا اللہ کی رحمت کی نگاہ کرم تمہارے اوپر نہیں پڑتی اللہ کی غضب تمہارے اوپر پڑتی اگر تم ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے اللہ کے واسطے اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر پہنو اسٹائلہ مارنے کا چھوڑو 2 دن کی جوانی ہماری 2 دن کی
स्टाइल मारने का छोड़ो, अल्लाह को खुश करे जैसी जिंदगी गुजारो। दाढ़ी मुंडाने की बीमारी हमारे नौजवानों में, दाढ़ी मुंडाने की बीमारी, दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अंबिया का चेहरा है, ये सहाबा का चेहरा है। दाढ़ी मुंडाने वाला चेहरा दुनिया वालों को स्मार्ट दिखता होगा, अल्लाह की निगाह में स्मार्ट चेहरा भी लानत वाला चेहरा, दाढ़ी मुंडाने वाला चेहरा। अल्लाह बोलता यहूद के जैसे काम रखो करो, नसरानियों के जैसे काम रखो करो, यहूद और नसरानियों पर अल्लाह की लानत उतरती। अल्लाह के नबी बोले दाढ़ी को मुंडाना यहूदियों की आदत, दाढ़ी को बढ़ाना मोमिन की अलामत। तुम मोमिन हो, मोमिनों जैसे चेहरे बनाओ, यहूदियों नसरानियों जैसे दाढ़ी मुंडाकर अपनी लानत नुमा चेहरा मत बनाओ। कटिंग, सिर के ऊपर कटिंग, ऐसी कटिंग आजकल वो छुपा कटिंग आ गई, आजू बाजू से पूरा हिस्सा मुंडा लेते, ऊपर से बड़ा बिल्डा छोटा सा छोड़ रहा है। ये कैसी बीमारी है, ये कैसी बीमारी हुई है? हाँ, आजू बाजू से तांबे का हांडा, ऊपर से चारे का बिल्डा, ऐसा लगता तांबे के हांडे में चारे का बिल्डा रखे जा रहा है बेचारा, छिलने का पूरा आजू बाजू बिल्डा का वो छिलने का, ऊपर से खड़ा चारे का बिल्डा रखे जा रहा है। ये कहीं कोना नहीं दूसरा, कहीं कोना। ऐसे कटिंगों से अल्लाह के नबी मना करे, ऐसे कटिंगों से मना करे, ऐसे कटिंग रखो करो नौजवानों, मेरे भाइयों। और नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो, नमाज की पाबंदी करो। और जब नमाज के लिए आओ मस्जिद में, ज़िन्नत इख्तियार करो। आजकल फैशन हो गया बगैर टोपी के नमाज पढ़ना, हमारे नौजवानों की आदत होती है। तो कुछ नहीं पहनते, उनकी मौसा बोले रहते टोपी नहीं तो भी नमाज होती, तो आदत बना ली है, टोपी नहीं तो भी नमाज होती। क्या जिंदगी भर होती क्या? जिंदगी भर होती क्या? हमारे नबी जिंदगी भर नंगे सर नमाज पढ़े, कब तो दिखाते? सहाबा जिंदगी भर नंगे सर नमाज पढ़े, कब तो दिखा सकते? पूरे सहाबा अल्लाह के नबी सर ढांक कर नमाज पढ़ते थे, जिंदगी में एक बार या दो बार नंगे सर नमाज पढ़े, कभी कभार, कभी कभार। आज हमें कभी कभार भी टोपी नहीं रखते, जिंदगी पूरे बगैर टोपी के नमाज पढ़ने की आदत बना ली, नहीं होती जी। हाँ, नमाज हो जाती तुम्हारी, तुम्हें शर्ट नहीं पहने सर का फुल बनी निकलने पर नमाज को आगे भी नमाज हो जाए। शर्ट तक को पहनो, जुब्बा तक को पहनो, अंदर से बनी पहनने का, कट बनी नहीं रहना, फुल बनी रहना, फुल बनी को भी नमाज हो जाए। तो एक काम करो, मौलाना फतवा दिए भाई बगैर टोपी के कैसा नमाज होती कि शर्ट नहीं तो भी नमाज होती, तो बनी ना पाओ देखेंगे समाज से आगे अच्छा दिखता तुमना नहीं ना। नमाज की ज़ीनत इख्तियार करो बोला, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ऐ इब्ने आदम, जब मस्जिद को नमाज पढ़ने आ तो ज़ीनत इख्तियार कर। ये ज़ीनत में से है पगड़ी पहनना, टोपी पर पगड़ी डालना या सर ढांकना, नमाज के ज़ीनत में से ज़ीनत इख्तियार कर भी। हम ना कहीं कोना हमेशा नंगे सर नमाज पढ़ने के इशारा मारने की, हम ना कहीं कुछ होना। ये अंबिया का तरीका क्या चाहिए, मनहज अहले हदीस का तरीका क्या चाहिए, सहाबा का तरीका क्या चाहिए? नहीं है, हदीस नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और आखिरी बात मेरे भाइयों, आज हमारे नारायणगढ़ में अभी चंद दिनों पहले इलेक्शन हुआ, अमीर का इंतखाब हुआ, नई कमेटी तश्कील हुई। अब लोग सोचते होंगे भाई इन्हों जीतना था, इन्हों कहीं कुछ जीते, हमें नहीं सोचे थे इन्हों जीतेंगे तो उन्हों जीत गए, इन्हों अमीर नहीं उन्हों अमीर, इन्हों खजांची नहीं उन्हों खजांची, इन्हों मेंबर नहीं उन्हों मेंबर। अल्लाह का निशान है, अल्लाह कभी किसी को जिताता, कभी किसी को हराता। हमारा काम क्या है? दीन की खिदमत करना, दीन की खिदमत करना। तो खुदा मनसब, ये बड़ापन, ये अमीर, ये जिम्मेदारियां, ये बोझ है, बोझ। दुनिया में कोई शोहरत जताने वाली, पैदा लगाने वाली चीज नहीं है। अमानत एक बोझ है, बोझ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी मुझे कोई जिम्मेदारी दीजिए, मुझे जिम्मेदारी दीजिए। अल्लाह के नबी क्या बोले? ऐ अबू ज़र, ऐ अबू ज़र, बेशक जिम्मेदारियां क़यामत के दिन इंसान को रुस्वा और ज़लील करके रखेंगे। इन्नका ज़ईफ़ुन व इन्नहा ख़िज़्युन व नदामा मिन यौमिल क़ियामह। ऐ अबू ज़र, ये जिम्मेदारी इंसान को क़यामत के दिन ज़लील करके रखेगी, रुस्वा करके रखेगी। और तू ज़ईफ़ है, इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। जिंदगी में कभी किसी जिम्मेदारी की आस मत किया कर।
دو. عہدہ مانگنے والے کو عہدہ مت دو، لیکن جسے عہدہ مل گیا وہ یہ سمجھ لے 10 آدمیوں کا بھی اگر اسے ذمہ دار بنایا گیا، اگر اس نے ان 10 آدمیوں کا خیال نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے غافل کر کے رکھ دے گا، اپنی ذات سے اللہ اسے بھلا کے رکھ دے گا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میری طرف توجہ دے، اللہ میرے پر رحم کر. اللہ کہے گا تو نے ان لوگوں کا بڑا بنا تھا، نارائن کھیڑ کا، فلاں گاؤں کا، فلاں مسجد کا، فلاں محلے کا، ان لوگوں کی پرواہ تم نے نہیں کیا، آج میں تیری پرواہ نہیں کروں گا. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار، ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اچھا، جو عہدہ بغیر مانگے تمہارے سر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، اللہ کہتا ہے اس عہدے میں اللہ کی طرف سے مدد ملے گی تم کو. تم نہیں چاہتے تھے عہدہ، تم بڑا بندہ نہیں چاہتے تھے، لوگ تم نے بڑا بنا ڈالے، عہدہ مانگے بنا عہدہ مل گیا، اس عہدے میں اللہ کی مدد تم کو ملے گی. لیکن جو عہدہ انسان مانگ کر لیتا ہے، مجھے بڑا بناؤ، مجھے ووٹ دو، میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں خزانچی بننا چاہتا ہوں، میں سیکرٹری بننا چاہتا ہوں، میں ممبر بننا چاہتا ہوں، میں مسجد کا متولی بننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جو عہدہ انسان مانگ کر لیتا ہے، اللہ کی مدد اس عہدے میں کبھی نہیں ملے گی. اس عہدے سے وہ لوگوں میں بھی ذلیل ہوگا، قیامت کے دن میں بہت بڑا بوجھ اسے ادا کرنا پڑے گا. عہدہ 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 کسے چی ہونا عہدہ، کہیں کچھ ہی ہونا عہدہ. یہ عہدے انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے. کبھی کسی عہدے کا سوال مت کرو، کبھی کسی عہدے کی آس مت رکھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی بیت المال کا ذمہ دار بنایا گیا، اگر اس بیت المال کی سوئی بھی اس کے پاس رہ جائے، اس نے لے لیا، قیامت کے دن سوئی کے بدلے اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا. یہ سننا تھا. کئی صحابہ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئے، بولے اللہ کے نبی ہمیں نہیں ہونا ذمہ داری. کہیں تو نہیں ہونا. آپ بولے بیت المال کی ایک سوئی ہمارے پاس ہے تو اللہ قیامت میں ذلیل کرواتا. ہم نے یہ ذمہ داری بھی رکھو، یہ سوئی کے بدلے میں ذلیل ہونے کا بھی رکھو. اللہ کے نبی کیا بولے؟ بیت المال کی امانت قوم کی امانت ہے. اگر قوم کی امانت میں 1 روپیہ کی ایک سوئی بھی تم نے جان بوجھ کر چوری کیا، اللہ قیامت کے دن اس سوئی کے بدلے تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. اگر کوئی چیز بغیر تمہارے علم کے تمہارے پاس رہ جائے، بغیر تم نے اٹھائے کے تمہارے انجانے میں تمہارے پاس آ جائے، اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، عہدے، ذمہ داریاں بہت بڑی امانت ہوتی ہیں. اب جو ذمہ دار بنے ہیں ان کو ذمہ داری ادا کرنے دو. اگر وہ کما ہم تو ادا کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، دنیا میں ذلیل ہوں گے، آخرت میں ذلیل ہوں گے. ہم نہ کہیں کو نہیں ہونا، ہم نہ کہیں کو نہیں ہونا. جب تک ہم ذمہ دار تھے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کیا. آج کوئی اور ذمہ دار بنے، چھوڑ دو. ہم نے نہیں چنا نا، لوگوں نے چنا. اب وہ پالیٹکس طریقے سے جیتے گی، صحیح طریقے سے جیتے گی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ان کا معاملہ اللہ کے. آپ نارائن کھیڑ کا مزاج، نارائن کھیڑ کی فضا کو خراب مت کرو. نارائن کھیڑ میں امن و امان ہے، اس امن و امان کو باقی رکھو. اتحاد اور اتفاق سے سب مل جل کر رہو، سب مل کر دین کا کام آگے بڑھاؤ. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جو اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتے گا، اللہ اس سے پکڑ کر پوچھے گا. آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، آپ کے گھر کے بارے میں اللہ سے سوال کرے گا. ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ داری، عورت کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کے استاد ہو، آپ کے شاگردوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا. آپ کے اونر مالک ہو، آپ کے نوکر چاکروں کے بارے میں اللہ سے سوال کرے گا. غرض اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.